آج 14 رجب بدھ کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو، 200 کروڑ بھی مانگو گے تو شام ہونے سے پہلے پہلے مل جائیں گے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آزما کر دیکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 رجب بدھ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر غیب سے مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رجب کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کا دن آ چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرا رب دنیا کی ہر چیز جس کی طلب کرو وہ میرا رب عطا فرماتا ہے۔ آج کا وہ وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسے کو لانے والا یہ تیز ترین وظیفہ ہے، مطلب یہاں وظیفہ پڑا وہاں کام ہو جاتا ہے۔ ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں اگر ابھی تک آپ رب کریم کو راضی نہ کر سکے اور اپنی ادھوری خواہشات نامکمل حاجات پوری نہ کروا سکے تو حج کے آپ کے پاس موقع ہے۔ خدا را اس قیمتی موقع کو ضائع مت کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ وظیفہ ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کے دن کا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج کے دن کا مستند عمل ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لو، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر لو گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ آپ کی پریشانیاں آپ کی تکلیفیں پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ماہ رجب کے پہلے 13 دن گزر چکے ہیں۔ آج رجب کی 14 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ پورے دن میں سے صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ 1 منٹ آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ آپ کے 24 گھنٹوں میں سے نکالا گیا یہ 1 منٹ آپ کی زندگی کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گا، کہ جب آپ کے پاس اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے پاس آپ کے ساتھ آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ آج اس وظیفے کو وہ لوگ لازمی پڑھیں جو قرض میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، قرض دار ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے مدد آتی ہے اور قرضہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ غیب سے دولت ملے گی۔ قرض داروں کو آپ لوگ پیسے دینا بھی آسان بنا لیں گے، کیونکہ قرض وہ دلدل ہے کہ جب ہمارے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر وہ ہمارا ساتھ قبر تک نہیں چھوڑتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بینک کی پالیسیوں میں آ جاتے ہیں، جو کہ بینک سے سود پر قرض لیتے ہیں اور پھر ان کا وہ کاروبار بھی مزید اور ڈوب جاتا ہے۔ سود ایک لعنت ہے۔ سود اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ بھی سود کے چکر میں پھنس چکے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ توبہ ایسی کریں کہ جو توبہ اللہ رب العزت کو راضی کر دے۔ جب اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی تو اس دلدل سے نکلنے کا راستہ بھی کوئی نہ کوئی ضرور بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار رہتے ہیں، پریشان ہیں اور بیماری بھی ایسی ہے جو کہ لا علاج ہو گئی ہے تو آپ پانی کے 1 گلاس پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی بیماری سے بھی آپ کو شفا مل جائے گی۔ آج کا وظیفہ رب کی وہ صفت ہے، جب بندہ رب کو اس کے نام سے پکارتا ہے تو جو کہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، سعودی عرب، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 14 رجب بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں یا تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی عشاء کسی بھی نماز، عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11 بھی بج جائیں تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج اس بار برکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر
آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نے اپنے جائز مقصد جائز حاجت کی ہی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد اور وہ بھی ہے نافرمان، آپ کا کہنا نہیں مانتی، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شوہر آپ کو گالیاں بکتا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، آپ نے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے نا، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ الصمد۔ اللہ الصمد یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ 14 رجب بدھ کے دن پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے نا تو پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو، تو آج 14 رجب بدھ کے دن اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا کیسے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا دھیان کیجئے گا۔ اب جیسے میں ایک بار پڑھوں گی اللہ الصمد، یہ ایک بار ہوا، اللہ الصمد یہ ہوا 2 بار۔ اسی طرح آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی تو کر لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ آج گھر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، دھیان کیجئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ ہوا 1 بار، ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ ہوا 2 بار۔ اسی طرح سے آپ نے آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کی دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے 30 نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورہ الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، کیونکہ یہ سورت اتنی پاورفل ہے کہ جب آپ لوگ اس سورت کو تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے ٹینشن فری کر دیتے ہیں، آپ کے غموں کا مداوع ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک غیبی مدد کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ بس آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے سماعت کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानियक हुवल अबतर। ये मैंने भी एक बार पढ़ी है। आपने इसी तरह सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़नी है या तस्बीह के दानों पर 41 बार 41 टाइम्स पढ़नी है। आपने जहन में रखें कि अपने मकसद की नीयत करके बैठना है, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मांगना है। उस चीज़ को मांगिए जो आपको नामुमकिन लगती है। इसके बाद चौथे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा है। या अल्लाह यानी कि ए मेरे रब, और या मोहम्मद यानी ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब का नाम। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह और इसके हबीब को राज़ी करना है। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अगर हम ये दो हस्तियाँ राज़ी हो जाएं तो फिर कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हमारे कदम चूमेंगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वजीफ़ा पढ़ने की बरकत से आपकी पहली आखिरत बनाते हैं और बाद में दुनिया। इसलिए कोशिश करें कि हर वजीफ़े को कामिल यकीन और भरोसे के साथ करें। अब आपने या अल्लाह या मोहम्मद को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद ये हुआ एक बार, या अल्लाह या मोहम्मद ये हुआ 2 बार। इसी तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 40 बार 40 टाइम्स पढ़ना है या अल्लाह या मोहम्मद। तो इसके बाद आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये वजीफ़ा इस तरीके से पढ़ने के बाद अब हाथ उठाकर अल्लाह पाक की बरगाह में दुआ करें। वो रब जो मुसब्बिबुल असबाब है वो गैब से असबाब बना देगा। बस आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। इसके बाद ही इस वजीफ़े को शुरू करें। इस वजीफ़े के बेहतरीन रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ और बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और अपनी बरगाह इलाही में हमारी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन।